اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم ویکفر عنکم من سیئاتکم واللہ بما تعملون خبیر۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 271 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر خیرات اعلانیہ دو تو وہ کیا ہی اچھی بات ہے، اور اگر چھپا کر دو یہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے، اور اس میں تمہارے کچھ گناہ گٹیں گے اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ تو اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے صدقہ و خیرات کرنے کا اور اعلانیہ اور پوشیدہ دونوں صورتوں میں دینے کا حکم جو ہے وہ ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اعلانیہ خیرات کرو تو وہ کیا ہی اچھی بات ہے۔ تو خیال رہے کہ فرض صدقہ ظاہر کر کے دینا افضل ہے، تاکہ اس پر کنجوسی کا الزام نہ لگے۔ فرض صدقہ کیا ہوتا ہے؟ زکوٰۃ اپنے مال کی نکالنا، یہ فرض ہے۔ اسی طرح چھوٹی عید کے دنوں میں فطرانہ جو دیا جاتا ہے وہ بھی فرض کے زمرے میں آتا ہے، یا واجب کہہ لیں، تو وہ بھی اعلانیہ طور پر دینا جو ہے وہ بہتر ہے، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ اس کے پاس اتنا مال ہے یہ زکوٰۃ بھی نہیں دیتا یا فطرانہ بھی نہیں دیتا۔ اسی طرح نماز کا حکم ہے کہ جو فرض نماز ہے وہ سب کے سامنے پڑھنی چاہیے، تاکہ کوئی اس کو بے نمازی نہ کہے۔ باقی نوافل سنتیں دیگر جو نماز کے فرائض و واجبات ہیں یا دیگر سنتیں نوافل ہیں وہ اکیلے میں پڑھ سکتا ہے، لیکن جو فرض ہے وہ سب کے سامنے ادا کرنا چاہیے، تاکہ کوئی اس کو بے نمازی نہ کہے۔ اسی طرح صدقات و خیرات جو فرض ہیں وہ سب کے سامنے دینے چاہیے، تاکہ اس کو کوئی یہ نہ کہے کہ یہ اپنا مال اللہ کی راہ میں دیتا ہی نہیں۔ اس لیے اور نفلی صدقہ جو ہے وہ چھپا کر دینا افضل، مگر کچھ موقع ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جہاں پر اس نیت سے ظاہر کر کے صدقہ کرنا تاکہ اور لوگ بھی دیں جائز بلکہ بہتر ہے۔ یعنی لوگوں کے سامنے نفلی صدقہ بھی بعض دفعہ دینا جو ہے وہ جائز اور بہتر ہے، تاکہ لوگ جب اس کو دیکھیں گے تو پھر دوسرے لوگوں کو بھی ترغیب ہو، وہ بھی اس کی طرف دیکھا دیکھی اپنا مال جو ہے وہ راہ خدا میں خرچ کرے۔ تو اگر اس نیت سے دیا جائے تو پھر تو نفلی صدقہ بھی ظاہر کر کے دینا بہت اچھی چیز ہے، لیکن اگر لوگوں کو دکھانے کے لیے دیا جائے تو پھر بری بات ہے، پھر ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ظاہر کر کے دینا بالکل منع ہوتا تو پھر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے صدقات کرنے کا ذکر روایات میں نہ آتا، جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں آتا ہے کہ سارا مال آپ نے سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدھا مال سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے 1000 اونٹ جو ہے وہ بما ساز و سامان سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیے۔ تو اگر چھپا کر ہی دینا ہوتا، ظاہر نہ کرنا ہوتا، تو پھر ان صحابہ اکرام کے صدقات کا ذکر جو ہے وہ نہ کیا جاتا۔ تو ان کا ظاہر کر کے صدقہ دینا اسی بات کی دلیل ہے کہ اور لوگوں کو بھی اس سے ترغیب ملتی ہے۔ جو لوگ دیکھتے ہیں کہ فلاں اتنا مال دے رہا ہے، چلو میں بھی کچھ نہ کچھ اپنے مال سے حصہ نکال کر دوں، تو یہ بہتر ہے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اور فقیروں کو دو یہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے، اور اس میں تمہارے کچھ گناہ گٹیں گے۔ یعنی مال صدقہ کرنے سے انسان کے گناہ جو ہے وہ ختم ہوتے ہیں، بلائیں دور ہوتی ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ کچھ گناہ گٹیں گے۔ تو صدقہ کرنے کے سے جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ، وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس سے بلائیں جو ہیں وہ ٹل جاتی ہیں۔ موت جو ہے وہ اگر لکھی ہو تو اس میں آسانی ہو جاتی ہے۔ تو اور بھی بہت سے فیوز و برکات ہیں صدقہ کرنے کے۔ تو اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ اپنے مال کے حساب سے جتنی اس کے پاس طاقت ہو وہ صدقہ نکالتا رہے، چاہے اعلانیہ نکالے یا پوشیدہ نکالے۔ اگر اعلانیہ دینا ہو تو پھر اس کی نیت یہ ہو کہ اور لوگوں کو بھی ترغیب ملے اور لوگ بھی دیکھ کر کریں، لیکن اگر دکھاوے کے لیے تو پھر برا ہے، پھر اس کو چاہیے کہ وہ چھپا کر ہی دے، تاکہ کسی کو کانو کان خبر نہ ہو اور وہ دکھاوے سے بھی بچ جائے۔
اور اللہ تعالیٰ تمہارے سب کاموں کی خبر رکھنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے کہ جو ظاہر کر کے دیتا ہے اس کی نیت کیا ہے، جو چھپا کر دیتا ہے اس کی نیت کیا ہے۔ اس لیے یہ نہ کوئی سمجھے کہ میں ظاہر کر کے دوں گا تو ثواب نہیں ملے گا، یا چھپا کر دوں گا تو کسی کو پتہ نہ چلے گا تو پھر کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے، اور اس چیز میں نیت کا جو ہے وہ بہت عمل دخل ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی نیت کو صحیح کر کے اپنی ہر عبادت و ریاضت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔